السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کے اس چینل میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے اعمال بتائیں، ایسے ذکر و اذکار بتائیں، ایسے وظائف بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنائے ہوں، آپ نے تعلیم و ترغیب دی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے بڑھ کر مجرب عمل کون سا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسے اعمال سے جڑیں، اپنی پریشانیوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت، تکلیفوں کے وقت، دکھوں کے وقت ایسے اعمال سے جڑ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو۔ صبح سے لے کر شام تک انسان جو بے شمار اعمال انجام دیتا ہے، تقریباً ہر عمل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا تلقین فرمائی۔ صبح کو بیدار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، مسجد جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دعائیں جو بتائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے گویا کہ ایک نسخہ اکسیر بتا دینا چاہتے ہیں۔ اے انسان، آپ ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی محتاجگی کے بغیر آپ کا کوئی کام ہونے والا نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کروائیں، ان کاموں کے کروانے کے لیے اللہ سے ایک تعلق جوڑیں۔ تو گویا کہ یہ آپ علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں، یہ جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں ہیں، سونے جاگنے کی دعائیں ہیں، جہاں یہ انسان کے لیے ایک ڈھال بنتی ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے نسخہ اکسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین اور مختصر ترین راستہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے، اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگی رہے، یعنی تمہاری زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی طرح سے جاری ہونا چاہیے۔ اور جس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ سے تعلق والا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ لازمی بات ہے، جو بندہ جس سے تعلق رکھتا ہے، جس بندے کا جس سے عشق ہوتا ہے، جس بندے کی جس سے محبت ہوتی ہے، اسی کے تذکرے بندے کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ تو جب ایک بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک الفت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو پھر بندے کی زبان پر اللہ تبارک تعالیٰ اس محبت کا صلہ ذکر کی صورت میں جاری کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں مشکلات سے نکلوں، میں پریشانیوں سے نکلوں، آفات سے نکلوں، ہر قسم کے دکھ اور درد سے میں محفوظ رہوں، تو ایسے آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ اذکار، یہ اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، یہ سونے جاگنے کی دعائیں، یہ واش روم جانے اور نکلنے کی دعائیں، یہ ایک ڈال بنتی ہیں۔ یہ جو واش روم جانے کی ہم دعا پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک آدمی جب واش روم میں جاتا ہے تو شیاطین اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، شیاطین اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایسے بندے کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ واش روم جاتے وقت دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ دعا اس کے لیے ڈال بن جاتی ہے، شیاطین سے پردہ ہو جاتا ہے، ایسے شیاطین انسان تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک ایک دعا میں اللہ نے وہ برکتیں، وہ رحمتیں رکھی ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اگر ہم ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں، ان دعاؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔